الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و ثنا رونق محفل، وارثان منبر و محراب، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، ممبران جماعت اہل سنت، تاجران، وکلاء، طلباء، تمام تنظیمات کے عہدیداران، اراکین، آج کی یہ خوبصورت محفل یہ اتحاد اہل سنت کی عکاسی کر رہی ہے کہ جماعت اہل سنت الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آج جمع ہے، اور اختلاف کسی بھی جماعت میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تنظیمات میں بھی اختلاف ہوتا ہے، دو دوستوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس اختلاف کو صلح کا رنگ کس طرح دیا جائے، اور اس اختلاف کو ختم کر کے کس طرح محبت کو فروغ دیا جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم جو اکٹھے یہاں مدینہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے دوستوں کی بڑے مہینوں کی کوششیں ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کے لیے قربانیاں دیں، جس طرح قبلہ نوری صاحب بتا رہے تھے۔ تو پھر 5-7 مہینوں کے بعد الحمدللہ آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اسی طرح اتحاد، اتفاق اور محبت، بھائی چارہ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں ہدیہ تشکر پیش کروں گا ان لوگوں کی خدمت میں جنہوں نے جو 2 گروپ تھے ان کو ختم کر کے جماعت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ تو میں نے جو چند باتیں عرض کرنی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جماعت اہل سنت کا جو دستور العمل ہے اس میں جو اغراض و مقاصد ذکر کیے گئے ہیں
10 اغراض و مقاصد کا ذکر ہے، وہ ان کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جماعت اہل سنت کے اغراض و مقاصد کے اندر جتنے بھی نکات ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرنا، یہ جماعت اہل سنت کا مین مقصد ہے کہ سرکار کی محبت کا پیغام گھر گھر پہنچانا، حضور کی شریعت کا پیغام گھر گھر پہنچانا، یہ جماعت اہل سنت کا مقصد ہے اس کو قائم کرنے کا، کہ ہماری آنے والی نسلوں میں مصطفیٰ کا پیار پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت اس نہج پہ کی جائے کہ یہ اپنا سب کچھ مکین گنبد خضرا کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ اور یہی پیغام جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی ذات تک پہنچا، کہ دی ہما اوست، کیونکہ دین سارے کا سارا ذات مصطفیٰ کا نام ہے، دین کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، دین کی اصل مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ اگر وہ باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر تو نے اپنا تعلق رسول اللہ سے نہ جوڑا تو تیرے اندر اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔ اقبال کہتے ہیں تو ابو لہب ہے اگر تیرا تعلق رسول اللہ کی ذات سے نہیں ہے۔ وہ چیز جو ابو بکر کو ابو جہل سے جدا کرتی ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جو رسول اللہ سے دور تھا وہ ابو جہل ابو لہب تھا، اور جو مصطفیٰ کے قریب تھا وہ ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا۔ تو با مصطفیٰ بارساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اور ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام ISLAM، اسلام، اس کا مطلب یہ ہے اسلام I shall love always محمد۔ اسلام ISLAM، یہ مخفف ہے I shall love always محمد، کہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں ہمیشہ مصطفیٰ سے محبت کرتا رہوں گا۔ I shall love always محمد، کہ میری زندگی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ یہ اسلام کا مرکز ہی ذات مصطفیٰ ہے، اسلام کی اصل ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمارے بیرا شریف ادارے کا جو مین ہے نا گیٹ، اس گیٹ پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے ہاسٹل کے مین گیٹ کے اوپر، وہ شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، فارسی میں ہے۔ داخل ہوتے جب داخل ہوئے تو ہمیں سمجھ نہیں تھی کیا لکھا ہوا ہے، فارسی تھا۔ وہاں پر یہ جو پیغام دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ محمد عربی کے آبروئے ہر دوست راست، کسے کے خاکے درش نیست خاک بر سر اوست۔ کیا لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی ہستی وہ سارے جہانوں کی عزت ہے۔ محمد عربی کے آبروئے ہر دوست راست، کسے کے خاکے درش نیست خاک بر سر اوست، کہ جس کے سر میں جو رسول اللہ کے قدموں کی خاک نہیں بنتا، جو مصطفیٰ کی گلیوں کی مٹی نہیں بنتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنتا، خاک بر سر اوست، پھر اس کے سر میں خاک ہی پڑتی ہے۔ جو عزت لینا چاہتا ہے تو عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ تو یہ جماعت اہل سنت کا منشور ہے۔ اور جب ہمارا منشور ایک ہے، جب ہمارا مقصد ایک ہے، جب ہماری منزل ایک ہے، تو پھر ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے، پھر ہم کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب ابو بکر صدیق کی زیارت کی۔ یہ کلیات اقبال میں پوری نظم ہے، 120 شعر ہیں اس کے۔
وہ فرماتے ہیں، میں صرف خلاصہ 2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مجھے زیارت ہوئی، میں نے ان سے کچھ سوال کیے اور انہوں نے جواب عطا فرمائے۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز راہ خاک اونچی دم بخواب، کہتے ہیں میں نے خواب میں رات صدیق اکبر کو دیکھا، وہ چلتے جا رہے تھے، جہاں قدم رکھتے تھے وہاں پہ گلاب کا پھول اگاتا تھا، وہ آگے آگے چلتے گئے، میں پھول اٹھاتا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی ہستی ہیں، آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں جوان مردوں میں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے، آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں، ہمیں بھی بتاؤ کہ ہمارے پاس کیا نسخہ ہونا چاہیے کہ آج یہ امت عزت پا جائے، آج اس امت کو عروج مل جائے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مخاطب کیا اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر یہ امت اس نسخے پہ عمل کر لے تو اللہ اس امت کو آج بھی عزت عطا فرما دے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو اقبال اپنے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جو قرآن میں سورہ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کے اندر اللہ نے جو اپنی صفتیں بیان فرمائی ہے نا، اگر امتی وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ انہیں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے قل هو اللہ میں وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب آپ فرمائیں اللہ ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ جب اللہ ایک ہے، اگر یہ امت بھی ایک ہو جائے تو اس کو اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ صرف یہاں تک میں عرض کر دیتا ہوں، آگے لمبا ہے، یعنی ایک ہو جائیں ہم تو عزت ہمارے لیے ہے، برکتیں ہمارے لیے ہیں، کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ اور اللہ نے جہاں حضور کے غلاموں کی صفتیں بیان فرمائی، وہاں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، جو مصطفیٰ کے یار ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں نرم ہیں۔ جو بھی شعر پڑھ رہے تھے نوری صاحب، وہ ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب آپس میں بیٹھے تو محبت کا پیامی بن جائے، آپس میں بیٹھے تو ریشم کا ٹکڑا بن جائے، آپس میں بیٹھے تو پھول کی پتی کی طرح نرم ہو جائے، اور جب ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو تو پھر وہاں پہ خالد بن ولید بن جائے، وہاں پہ مولا علی حیدر کرار بن جائے، وہاں پہ صلاح الدین ایوبی بن جائے، لیکن آپس میں ہو تو محبت کا پیکر بن جائے۔ وہ ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ، محمد بن علی نام ہے، محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، امام حسین لڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے۔ بھائیوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے۔ جب حضرت امام پاک چلے گئے نا تو جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اب یہ نہیں واپس آئیں گے، ناراضگی زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ بیٹا کس کا ہے؟ محمد بن حنفیہ کہنے لگے اگر کہو تو ابھی حسین واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا جی اب کیسے آئیں گے، ابھی تو اتنا ناراض ہو کے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ادھر لاؤ کاغذ کا ٹکڑا اور ایک قلم لاؤ، ابھی بلا کے دکھاتا ہوں۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا اور قلم دیا، محمد بن حنفیہ نے اوپر یہ لکھا کہ اے میرے بھائی حسین، ہم دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری ماں عام ہے، تیری ماں سیدہ کائنات ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے درمیان۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے آپ کے نانا جان کی، جب دو مسلمان آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے، جو پہلے سلام لے
جو پہلے صلح کرے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ وہ لکھ کے نا تو خط دے دیا، فرمایا جاؤ میرے بھائی کو دے دینا۔ جیسے ہی خط انہوں نے پڑھا نا امام علی مقام نے مسکرائے اور فوراً اٹھ کے آ گئے، آ کے گلے لگا لیا اپنے بھائی کو، کہا میں نے جیسے ہی حدیث پڑھی میں فوراً آ گیا۔ تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں بھی پہلے صلح کر سکتا تھا، لیکن میں نے پہلے صلح نہیں کی، اس لیے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ میری تمنا یہی تھی کہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے چلے جائیں۔ تو یہ ہے وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور اگر ناراضگی ہو جائے تو خوش بخت ہے جو صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، جو محبت کا پیغام دیتا ہے، جو صلح کے لیے پہل کرتا ہے۔ وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بزدل ہے۔ اگر کسی معاملے میں کسی نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو بزدلی نہیں ہے، اس کے دل کا بڑا ہونا، اس کی وسعت قلبی ہے، وسعت ظرفی ہے۔ تو دوستان وقار، ہماری جماعت اہل سنت کا یہ معاملہ نہیں ہے جو سرکاری محکموں کا ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ہماری جماعت کے منشور میں ہے کہ جو آتا ہے پھر ریٹائرڈ ہو کے واپس نہیں جاتا۔ کیوں جی؟ وہ بڑا سینئر آفیسر جس کو کہتے ہیں، بڑا قائد بن جاتا ہے، وہ تھنک ٹینک بن جاتا ہے اس جماعت کا۔ تو جو پہلے امیر ہیں جنہوں نے اب صلح کے لیے یہ اب سارے عہدوں کو چھوڑ دیا، کہا عہدے بڑے نہیں ہوتے، بڑا وہ ہوتا ہے جو صلح کر لیتا ہے، تو وہ گئے نہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آج بھی ہمارے سربراہ ہیں، آج بھی ہم ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ چلیں گے، اور یہ جماعت انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ان کی ہدایات لے کر ان سے مشاورت لے کر ہم انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے۔ یہ پیغام پوری دنیا کے پورے اداروں تک پہنچنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ آج بھی ایک ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اور ہمارا دکھ ایک ہے، ہمارا درد ایک ہے۔ اگر کسی ایک ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں تک ہم جا سکے اپنے بھائی کے لیے ہم انشاءاللہ وہاں تک جائیں گے۔ ہم ایک دیوار کی طرح ہیں اور مل کے اکٹھے کھڑے ہوں گے، جیسا نوری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم آج پیغام دے دیں کہ اب دو جماعتیں نہیں، اب جماعت اہل سنت ایک ہے۔ ہم امیر نہیں، انشاءاللہ آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، جہاں آپ پہنچیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ سے 2 قدم پہلے وہاں پہ پہنچیں گے۔ اللہ کریم اس جماعت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور یہ مسجد جہاں ہم اکٹھے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس شدید سردی میں بڑا پیارا انتظام کیا، گرم بھی کیا مسجد کو، اور یہ مسجد ماشاءاللہ جو 1 سال کے اندر اتنا بڑا سٹرکچر جو کھڑا ہو گیا، یہ یقیناً ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اور جو دوستوں نے تعاون کیا، تاجر حضرات نے، دیگر دوستوں نے، اللہ کریم ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ابھی مکمل نہیں، ابھی اس کا کام باقی ہے۔ جس طرح پہلے آپ نے محبتیں فرمائیں، اسی طرح آئندہ بھی اس مسجد کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ دوسرے جو معاملات ہیں، دیگر کام ہیں، وہ بھی جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ سکیں۔ اللہ کریم تمام دوستوں کو جو آج کی محفل کے بانیان ہیں، جنہوں نے کوشش کی، محنت کی، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔